हाय एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनाब इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, क्यों बेसिकली एक कंपनी या एक स्टोर जो है वो अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करता है, और क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो आइए चलिए जी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपके स्क्रीन पे एक डेफिनेशन लिखी है, पहले मैं आपको वो पढ़ देता हूँ, फिर हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू सोर्सिंग, स्टोरिंग एंड सेलिंग इन्वेंट्री, बोथ रॉ मटेरियल्स, components and finished goods products. In business term, inventory management means the right stock at the right levels in the right place at the right time. ये जो एक बेसिक सी डेफिनेशन इसकी है, वो मैंने आपके लिए पिक की है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। देखिए, मैं अगर आपको इस डेफिनेशन से हट के अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो बेसिकली देखिए, हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होती है वो ज़्यादातर वो स्टोर्स या वो कंपनीज कर रही होती हैं जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जो है वो डील करती हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम डिस्कस करते हैं कि एक ऐसी लेट्स से कि एक ऐसा स्टोर है, आसानी से मैं समझाता हूँ आपको कि एक ऐसा स्टोर है जिसके पास 100 जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि 100 प्रोडक्ट्स हैं उसके पास। और वो लेट्स से मैं कह देता हूँ कि वो हाउस होल्ड का जो है वो बिजनेस करते हैं। उनके पास जो है वो जैसे किचन के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कप सॉसर्स हो गए, मग्स हो गए, प्लेट्स हो गई, और आपके पास मुख्तलिफ गैजेट्स वगैरह होते हैं। और घर में चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, होम एक्सेसरीज जो होती हैं आपकी, जैसे कि डस्टबिन वगैरह हो गए, और आपके जो वाइपर्स वगैरह हैं या आपके डस्टर्स वगैरह हैं। तो काफ़ी सारे उनके पास जो है वो हाउस होल्ड से रिलेटेड जो है वो आइटम्स हैं, ठीक है ना। वाटर कूलर्स वगैरह हैं। तो बेसिकली वो एक, मैं कहता हूँ कि एक ऐसा बिजनेस है जो कि अपनी इन्वेंट्री को मैनेज नहीं कर रहा है, यानी कि रोज़मर्रा की जो उनकी शॉप की जो उनकी रूटीन है वो चल रहा है। उनको नहीं पता चल रहा कि कितना स्टॉक जो है वो आ रहा है, कौन से कितना जो है वो सेल हो रहा है, ठीक है ना। कितनी इन्वेंट्री उनके पास इस वक्त मौजूद है, उनको कुछ भी नहीं पता। तो एक ऐसा स्टोर जो कि कुछ भी मैनेज नहीं कर रहा है, यानी कि अपनी इन्वेंट्री को मैनेज नहीं कर रहा, तो कुछ टाइम बाद जो है वो उसको उस पर्टिकुलर जो स्टोर है या कंपनी है उसको बहुत बड़ा एक लॉस जो है वो देखने को मिलेगा। उसकी कुछ अहम वजूहत है जो कि मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ कि एक ऐसा स्टोर समझ लें, बिल्कुल सेम हाउस होल्ड से रिलेटेड ही उसका बिजनेस है, लेकिन वो अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करता है। अब हमने वही सारे प्रोडक्ट्स हम लेते हैं जो कि मैंने अभी आपसे बात की कि हाउस होल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो देखें, आप अगर आपके पास देखें बेसिकली, अगर आप की जो स्टोर है, आप उस अपनी इन्वेंट्री को जो है वो मैनेज कर रहे हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपके लिए। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़, जैसे कि आपकी डेफिनेशन में भी लिखी है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच, यानी कि एक सिस्टम के तहत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि आपने कौन से सप्लायर से जो है वो माल को सोर्स कराना है, कौन से सप्लायर से आपने माल को खरीदना है, ठीक है ना, ऑर्डर करना है अपने माल को। तो इसी में लिखा है अप्रोच टू सोर्सिंग स्टोरिंग, किस तरीके से आप अपने वेयर हाउस में अपने माल को जो है वो रखेंगे, ठीक है ना। उसकी सारी चीज़ें उसके अंदर आपके पास आती हैं कि आपने कितना जो है वो क्वांटिटी जो है वो अपनी वेयर हाउस में, कौन से वेयर हाउस में आपने जो है वो रखनी है, उसकी शेल्फिंग किस तरीके से होगी, ठीक है ना। और ताकि यह है कि जैसे ही कस्टमर आया फ़ौरन से जो है वो आपका जो ऑर्डर अगर प्लेस होता है, तो आसानी से जो है वो आपके वेयर हाउस से जो है वो सामान को लाया जा सके। और सेलिंग इन्वेंटरी, किस तरीके से आपने जो है वो सेल कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का एक रिकॉर्ड आपके पास जो है वो मौजूद होता है। तो बेसिकली जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है कि किस तरीके से आपने जो है माल को सोर्स करना है, किस तरीके से स्टोर करना है, और किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को बेचना है। अब इसमें ये होता है कि कुछ, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो है हाउस होल्ड से रिलेटेड, यानी कि फिनिश गुड्स की एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें आपके पास रॉ मटेरियल भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आपके पास कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनी है जो कि माल बनाती है बेसिकली, तो उसके पास जो उसका इन्वेंट्री होगी वो उसका रॉ मटेरियल होगा, ठीक हो गया। अभी हम जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि फिनिश गुड्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि उसकी इन्वेंट्री मैनेज किस तरीके से की जाएगी, क्या बेनिफिट्स होंगे उसके, ठीक है ना। तो जैसे ही सेम मैंने आपको एग्जांपल दिया हाउस होल्ड की, तो बेसिकली मैं कह देता हूँ देखिए, अब आप जो इतनी बड़ी शॉप है उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ सीजन्स प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिनकी सेल्स कई डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में जो है वो पीक पे होती है, कई डिफरेंट मंथ्स पे जो है वो लो होती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर कूलर जो होता है वो बेसिकली साल के तकरीबन 12 महीने में ही जो है वो सेल हो रहा होता है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे उसकी डिमांड जो है कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक ऐसा स्टोर जो कि इन्वेंटरी को मैनेज नहीं कर रहा, उसको नहीं पता होगा कि उसके पास कितने वाटर कूलर जो है वो होने चाहिए गर्मी के सीजन में। मैं कहता हूँ उसके पास जो है वो 50 जो है वाटर कूलर जो है वो स्टोर होते हैं। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि 50 उसके साल में बिक रहे हैं, लेकिन
گرمی کے سیزن میں جو ہے وہ اس کے واٹر کولر کی جو ہے وہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو اس کے پاس میں بھی وہ یونٹس موجود نہ ہو، اور اس کا کسٹمر جو ہے وہ جب اس کے 50 یونٹ بک جائیں تو اس کو نہیں معلوم کہ میری جو ڈیمانڈ ہے واٹر کولر کی سمرز کے ٹائم پہ، گرمیوں کے ٹائم پہ 150 کولر کی ہے، تو اس سے اس کی سیل متاثر ہوگی، یعنی کہ اس کے پاس جو اویلیبلٹی آف اسٹاک ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ تو ایک ایسا اسٹور جس کو یہ سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، یعنی کہ وہ اپنی انوینٹری کو مینیج کر رہا ہے، انوینٹری کو جب وہ مینیج کرے گا تو اس کو سب چیزوں کے پاس ریکارڈ ہوگا، اس کے بعد اس کے ٹرینڈز ہوں گے کہ کون سے مہینے میں کس پروڈکٹ کی جو ہے وہ سیل زیادہ اچھی ہوتی ہے، تو اس سے ہوگا کیا، اس پرٹیکولر اسٹور کو فائدہ کیا ہوگا کہ وہ آسانی سے اپنا کیش فلو جنریٹ کرے گا، اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے کون سا پروڈکٹ، اس کی کتنی کوانٹٹی کس پرٹیکولر مہینے میں نے زیادہ رکھنی ہے۔ لیٹس سے کہ ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جیسے کہ میں کہہ دیتا ہوں، دیکھیے بڑی عید آتی ہے، اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ باربیکیو کا جو سیخیں ہوتی ہیں باربیکیو کی، اور جو اس کی گرل ہوتی ہے، اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اس کا بھی سیزن سے ریلیٹڈ تعلق ہے، اور سال کے پورے 12 مہینے میں اس کی کوئی سیل نہیں ہوتی ہے، مطلب کوئی خاص سیل نہیں ہوتی، 3 4 5 یونٹ اگر بک جائے تو بک جائے، بیکاز جو اس کا بڑی عید کا جو سیزن ہوتا ہے اس میں اس کی کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو اگر میں سارا اپنا پیسہ، اگر لیٹ سے کہ میرے پاس ایک پرٹیکولر میں نے جو ہے وہ خرید کے رکھی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے سال کے اندر رکھنے کا، اس کو اگر آپ مینیج کریں، اور جو بڑی عید ہوتی ہے اس ٹائم پہ اگر آپ زیادہ یونٹ خرید کے رکھیں تو اس ٹائم پہ آپ کا فائدہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ بیچ میں کسی ایسے سیزن میں جو ہے وہ کسی ایسے مہینے میں جو ہے اس کو جو ہے پرچیز کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنا پیسہ پھنسا رہے ہیں بیسکلی، وہ آپ کا ایک طریقے کا ڈیڈ اسٹاک ہوگا بہت سارے مہینے کے لیے، 11 مہینے کے لیے آپ کا ڈیڈ اسٹاک ہوگا، اور ایک مہینے جو آپ کا بڑی عید کا سیزن ہوتا ہے اس کے اندر وہ آپ کا جو ہے سیل ہو رہا ہوگا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک انویسٹمنٹ ایک جگہ پھنسی رہے گی، اس سے جو رولنگ کرنی ہے آپ نے پیسوں کی، یعنی کہ اپنا جو مال بیچ کے آپ نے خریدنا ہے، پیسہ بنانا ہے، کیش فلو بنانا ہے، وہ آپ کا صحیح طریقے سے نہیں بنے گا، اور پیسہ آپ کا ایک ہی جگہ پھنسا رہے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ انوینٹری مینیج کرتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن ملتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آ، اس کے بعد اگر ہم جو ہے وہ بات کریں تو اس سے انوینٹری مینجمنٹ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ سوئچ نہیں کرے گا، یعنی کہ آپ کا کسٹمر اگر آپ کے پاس آئے گا تو اس کو ہر وقت آپ کا جو ہے جو اویلیبلٹی آف اسٹاک ہوگی وہ آپ کو ہر وقت ملے گی، اس کو جو پروڈکٹ چاہیے ہوگا وہ آپ کی شاپ پہ ہر وقت یا آپ کے اسٹور پہ ہر وقت موجود ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ آپ کیش فلوز جو ہے اپنے جنریٹ کریں گے۔ دیکھیں جو آپ مال سپلائر سے خریدتے ہیں وہ بیسکلی کیش پہ بہت کم لیتے ہیں، کریڈٹ پہ زیادہ تر جو ہے وہ ساری ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو یہ بھی چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے کون سے اپنے سپلائر کو کتنا جو ہے وہ کریڈٹ پے کرنا ہے، یعنی کہ اگر ایک ایسا سپلائر ہے کہ جس کا جو ہے وہ مال زیادہ رول ہو رہا ہے، یعنی کہ زیادہ اس کی سیلز ہو رہی ہیں اس کے مال کی، تو آپ کو اوبیسلی اس کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے اسی سپلائر سے مال زیادہ منگانا پڑے گا، تو جب زیادہ مال منگانا پڑے گا تو obviously آپ کو اس کو کریڈٹ بھی جو ہے وہ جلدی جلدی اتارنا پڑے گا، تاکہ آپ جو ہے وہ اس سے اور مزید مال خریدیں، بجائے اس کے کہ ایک ایسا سپلائر جس کا مال نہیں بک رہا ہے اور آپ اس کو زیادہ پیسے جو ہے وہ پے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں بھی آپ کو مینیج، انوینٹری اگر آپ مینیج کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو جو ہے وہ پتہ چلتی ہیں، اور آپ کے پاس ایک جو آپ کا کیش فلو ہوتا ہے بیسکلی وہ آپ کا صحیح طریقے سے جو ہے وہ چلتا ہے۔ بیسکلی جو آپ کا انوینٹری ہوتا ہے وہ آپ کا ایک کرنٹ ایسٹ ہوتا ہے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس جو فائنینشیل ریشیوز ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ میں، تو وہ آپ کا انوینٹری ٹرن اوور ریشیو ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز امپورٹنٹ کہ انوینٹری مینیج اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی جو ویئر ہاؤسنگ کی کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کی سیف ہوتی ہے۔ کس طریقے سے؟ اسی پرٹیکولر ہم ٹاپک ابھی جو میں نے ایگزامپل لی ہے ہاؤس ہولڈ سے ریلیٹڈ، اس کے اندر ہمارے پاس لیڈرز بھی ہوتے ہیں جو کہ سیڑھیاں ہم کہتے ہیں، کہ جس پہ ہم چڑھ کے جو ہے وہ سیلنگ فین صاف کر لیتے ہیں یا اپنی روف کو صاف کر لیتے ہیں، تو اس کی سپیس زیادہ ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ زیادہ سپیس گھیرتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یار اگر میں نے مجھے پتا ہوگا اگر میں انوینٹری کو مینیج کر رہا ہوں کہ یار یہ اتنی لیڈرز جو ہیں وہ میرے سیف، اتنی کوانٹٹی مجھے جو ہے وہ چاہیے، تو میں اس حساب سے اپنے یونٹ کو جو ہے وہ پرچیز کر کے اپنے ویئر ہاؤس پہ رکھوں گا، بجائے اس کے کہ میں بہت زیادہ کوانٹٹی میں اٹھا کے رکھ لوں، تو اس سے ہوگا کیا کہ میرا ویئر ہاؤس پہ جو اسپیس ہے وہ زیادہ جو ہے وہ گرے گی، اس کے لیے مجھے اور مزید بڑا ویئر ہاؤس لینا پڑے گا۔ لیکن اگر میں اپنی انوینٹری کو مینیج کر رہا ہوں تو مجھے پتا چلے گا کہ یار ایک ٹائم پہ میرے پاس اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس پرٹیکولر لیڈرس کی، تو میں اتنی کوانٹٹی جو ہے وہ رکھوں گا۔ تو انوینٹری مینجمنٹ کے جو ہے وہ یہ سارے فائدے ہوتے ہیں اگر آپ ایک پرٹیکولر اسٹور یا ایک پرٹیکولر کمپنی انوینٹری کو مینیج کر رہی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کو بہت بہت بینیفٹ دیتی ہیں، اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ بیلنس جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ایک ایسا اسٹور یا ایک ایسی کمپنی جس کے پاس کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ میرا کتنی انوینٹری میرے پاس رکھی ہوئی ہے، کتنی سیل ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو یہ لاسٹ جو پیراگراف اس میں لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے اسکرین پہ، ان بزنس ٹرمز انوینٹری مینجمنٹ مینس دا رائٹ اسٹاک، یعنی کہ میں نے جو ڈسکس کیا آپ سے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ میرا کون سا اسٹاک جو ہے وہ زیادہ بک رہا ہے، تو آپ نے وہی اسٹاک رکھنا ہے ایٹ دا رائٹ لیولس۔ وہی بات آ جاتی ہے کوانٹٹی کی جو میں نے آپ کو واٹر کولر کی ایگزامپل دی، کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کتنی کوانٹٹی میں نے جو ہے وہ ونٹر میں رکھنی ہے، کتنی کوانٹٹی میں نے جو ہے وہ سمر کے ٹائم پہ رکھنی ہے جب اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔
ان دا رائٹ پلیس. اسی طریقے سے آپ کی شیلفنگ کس طریقے سے ہوگی ویئر ہاؤسنگ کے اندر, یہ سب چیزیں بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم, رائٹ ٹائم وہی آ جاتا ہے آپ کا کہ اس ٹائم پر آپ کے پاس اس اسٹاک کی کوانٹٹی پوری ہونی چاہیے جس ٹائم پہ آپ کی جو ہے وہ اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی جو ہے وہ سیلز جو ہے وہ پیک پر ہوں گی. جیسے کہ میں نے واٹر کولر کی آپ کو بتایا, یا آپ کو میں نے باربیکیو گرل اور اسٹک کی ایگزامپل دی کہ اگر بڑی عید کا سیزن ہے تو آپ کے پاس باربیکیو گرل کی کوانٹٹی پوری ہونی چاہیے. سمر کا سیزن ہے, گرمی کا سیزن ہے, تو واٹر کولر کی کوانٹٹی پوری ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے جو ہے وہ اپنی ڈسکشن میں کور کر لی ہیں. تو آج کی یہ ویڈیو تھی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. میں نے ایگزامپل کے تھرو آپ کو سب چیز سمجھائی ہے. اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اور پیج نالج ٹاپر کو ضرور لائک کیجیے گا, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.